بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 12 ایک وصیت کی تعمیل پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف میں مرزا فرحت اللہ بیگ اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک خاکہ یا شخصیت نگاری میں سے آتے ہیں. خاکہ یا شخصیت نگاری میں کسی بھی شخصیت کی زندگی کے تمام پہلوؤں اس کی خوبیاں خامیاں پوری غیر جانبداری کے ساتھ منظر میں لائی جاتی ہیں. اور خاکہ نگاری کی صنف میں مرزا فرحت اللہ بیگ کو کمال حاصل تھا، مہارت حاصل تھی. ایک وصیت کی تعلیم مرزا فرحت اللہ بیگ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں. مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی خاکہ نگاری کی اور اس کا نام تھا کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبان. یہ اپنے استاد محترم کی خاکہ نگاری کی تھی، شخصیت نگاری کی. اور یہ جو شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ ایک وصیت کی تعریف سے لکھا جا رہا ہے، یہ ہے مولوی وحید الدین سلیم. مولوی وحید الدین سلیم. اب سبق کا نام ایک وصیت کی تعمیل کیوں رکھا گیا، آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کیوں رکھا گیا. تو مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ خدا بخشے کہ اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تعارف کروا رہے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم ایک انوکھی شخصیت کے مالک ہیں. مولوی وحید الدین سلیم سر سید احمد خان کے دوست تھے، ایک مشہور علمی و ادبی شخصیت تھے اور عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. تو کہتے ہیں ایک نگینہ سمجھیے کہ مولوی صاحب ایک موتی تھے، ایک ہیرا تھے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا کہ یہ ہیرا، یہ موتی ایسا موتی تھا کہ جسے سالوں تک تراشا نہ گیا. عموماً ہیرا، قیمتی پتھر، موتی اس کو تراش کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. تو مولوی صاحب تھے تو موتی، تھے تو ہیرا، لیکن برسوں وہ ایسے ہیرے کی صورت میں گئے جن کو تراشا نہ گیا ہو. اور جب تراشا گیا، جب مولوی صاحب کی تراش ہوگی اور چمک بڑھی، ان کی شہرت میں اضافہ ہوا، اہل نظر میں قدر ہوئی. یہ لوگ جو اہل نظر تھے، قدر کرنے والے لوگ تھے، جو سمجھنے والے لوگ تھے، ان کی نظر میں، ان کی قدر و قیمت میں، ان کے مقام میں اضافہ ہوا. اس وقت چٹ سے ہی ٹوٹ گیا اور چٹ سے نہیں ایک دم سے. کیا مطلب؟ یہ موتی ٹوٹ گیا. ذکر ہو رہا ہے مولوی وحید الدین سلیم کا کہ عرصہ دراز تک کوئی ان کو جانتا نہیں. تھے تو ہیرا، تھے تو موتی، لیکن عرصہ دراز تک کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. لیکن جب یہ مشہور ہوئے، جب ان کو شہرت ملی، تو اسی وقت سے یہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. چٹ سے ہی ٹوٹ گیا، مین فون سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی. راس نہیں آتی میں عزم نہیں ہوتی کہ جس طرح قصیدہ کے میدان میں غالب مشہور ہوئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح بندہ مشہور ہوتا ہے تو وہ مشہوری اسے عزم نہیں ہوتی، اسے راس نہیں آتی اور کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ حادثہ، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. ایسا ہی مولوی وحید الدین سلیم کے ساتھ ہوا کہ ابھی وہ علمی اور ادبی مقام میں، میدان میں مشہور ہوئے اپنی تصانیف کی وجہ سے، اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے. ادھر سے آپ مشہور ہوئے، ادھر سے آپ کا بلاوا آ گیا اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ادھر نام بڑا مین شہرت ہوئی اور مر گیا، دنیا سے پردہ فرما گیا. سب سے آگے نکلا، مین باقی لوگوں سے ممتاز ہوا، باقی لوگوں سے آگے بڑھا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، ایک موت کے تیر کا نشانہ بن گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اور بڑی گہری بات کہتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کہ چل چلاؤ کا زور ہے. کہ آج کل کا زمانہ جو ہے آنے اور جانے کا زمانہ ہے. چل چلاؤ، کوئی آ رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے پردہ فرما رہا ہے، چل رہا ہے، مر رہا ہے. آج یہ گیا، کل وہ گیا. کہ آج ایک شخص مرتا ہے، کل دوسرا مرتا ہے اور دنیا سے آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب کوئی بھی نہیں ہے. مولوی نذیر احمد کے اپنے استاد کا ذکر کر رہے ہیں. مولوی نذیر احمد صاحب اسی طرح دنیا سے پردہ فرما گئے. شبلی، مولانا شبلی نعمانی کے، الطاف حسین حالی کے، مولوی وحید
سے رخصت ہو جاتا ہے، پہلے طرف موازنہ کرنا، پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ زندگی کس کی مانند ہے؟ ایک چراغ کی مانند ہے کہ چراغ کے اندر عموماً بتی جلتی ہے، اس کے اندر وہ بتی تیل سے جلتی ہے، تیل خرچ ہوتا ہے، جب تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جلملاتا ٹمٹماتا لو بیٹھنی شروع ہوتی ہے، جب بتی جلتی ہے تیل خرچ ہوتا ہے، چراغ کے اندر سے جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو چراغ جلملاتا ہے اور ٹمٹماتا ہے، ٹمٹمانا کبھی اس کا شعلہ تیز ہوتا ہے کبھی مدھم ہوتا ہے اور وہ اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، روشنی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ یہ پہلے زمانے کی بات، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان اچھی خاصی طویل عمر گزارتا تھا، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو کر چرپائی پہ لگ جاتا تھا اور عرصہ دراز تک وہ چرپائی پہ پڑا رہتا تھا، پھر جا کے کہیں سے بلاوا آتا تھا، پھر جا کے کہیں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا تھا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہوگی۔ آج موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہے، جس زمانے میں یہ خاکہ لکھا گیا اس زمانے کی بات کر رہا ہے کہ آج پہلے زمانے والی بات نہیں ہے، آج زندگی چراغ نہیں ہے بلکہ آج زندگی بجلی کا ایک لیمپ ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا ہوا، ادھر بٹن دبایا ادھر بجھ گیا، یعنی اب وہ طویل علالت نہیں ہے، اب بستر پہ پڑنا نہیں ہے، اب کسی بیماری کا شکار ہونا ضروری نہیں ہے، اب اور کسی طویل عمر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ادھر سے بلاوا آیا ادھر سے پتا چلا گیا۔ عظمت اللہ خان ایک علمی اور علمی شخصیتیں اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین اسی طرح کس طرح رخصت ہوئے کہ عالم خان دنیا سے چلے گئے، اتنی طویل عمر بھی نہیں تھی اور کسی بیماری کا شکار ہوئے بغیر۔ آپ دیکھیں کس کی باری ہے کہ اس کے بعد کون مرتا ہے۔ اردو کی مجلس میں 2-4 لیمپ چل رہے ہیں کہ اردو کو ترویج دینے کے لیے، اردو کو فروغ دینے کے لیے، اردو کو ترقی دینے کے لیے 2-4 ہی ایسے لوگ ہیں جو لیمپ کی جانب جو شمع کی مانند سے اردو ادب کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کسی وقت کٹ سے گل ہو جائیں گے، کٹ سے نہیں ایک دم سے یہ لیمپ یہ چراغ بھی کچھ جائیں گے اور اس کے بعد بس اللہ ہے، اس کے بعد اردو کے فروغ کے لیے بس اللہ کا نام باقی۔ تھوڑا سا تعارف کروایا۔ مرزا فضل اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں مدت سے حیدرآباد میں، عرصہ دراز سے حیدرآباد میں ہوں اور مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے، کہاں تھے؟ سالوں سے، وہ بھی حیدرآباد میں ہی مقیم تھے، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا کہ میری اور ان کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی کہ ان کے پاس ہر وقت لوگوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا کہ لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، ادب کے بارے میں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے ان کو ملنے سے فرصت نہ ملتی تھی اور میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کرتا، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے، کب ملے؟ ملاقات کب ہوئی کہ موت سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی۔ اور کب کی بات کریں کہ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق مولوی اورنگ آباد کالج کا سالانہ جلسہ ہے اور یہ مدرسہ یہ کالج چلائے مولوی عبدالحق صاحب، کہاں؟ اورنگ آباد میں، کہ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا میں زبردستی بلا لیا مجھے اورنگ آباد، کس میں؟ کہ کالج کے سالانہ جلسے میں، اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں۔ کہتے ہیں روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا کہ حیدرآباد سے اورنگ آباد جانا ہے، حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے، اسٹیشن پہ بہت زیادہ بھیڑ ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اورنگ آباد جا رہے ہیں۔ کون کون لوگ ہیں؟ طالب علم بھی ہیں، ان لوگوں میں اس ہجوم میں طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، میر استاد بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ اپنے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ بغیر کسی ضرورت کے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، یعنی جن کو واقعی مولوی عبدالحق صاحب نے اس کالج کے سالانہ جلسے میں مدعو کیا ہے، بلایا ہوا ہے، کچھ واقعی مہمان ہیں اور کچھ بن بلائے مہمان ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بلایا نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ غازی آدھی ریل انہیں اورنگ آباد
شرکت کے لیے اورنگ آباد جا رہے تھے۔ فرض اللہ بیگ کہتے ہیں کہ ریل کی روانگی میں دیر تھی، ابھی روانگی میں روانہ ہونے میں وقت تھا، سب کے سب پلیٹ فارم پہ کھڑے گپے مار رہے تھے کہ سب لوگ اس ریل کی روانگی، اس انتظار کی تلخی کو کم کرنے کے لیے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا، اسی پلیٹ فارم پہ میں بھی کھڑا کسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈاک بھرتے میری طرف چالے آ رہے ہیں کہ میں ایک شخص سے باتیں کر رہا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، زیادہ عمر والے ہیں، بھیڑ کو اس رشت میں سے رستہ بناتے ہوئے، چیرتے پھاڑتے ہوئے، اس رشت میں سے ہجوم میں سے رستہ بناتے ہوئے بڑے بڑے ڈاک بھرتے، ڈاک کا مطلب قدم، بڑے بڑے اسٹیپ لیتے، بڑے بڑے قدم بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ اب غور کرنا، مرزا فرت اللہ بیگ ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ باتیں بتاتے ہیں پہلے حلیہ کیسے، متوسط قد، کہ قد کتنا ہے، درمیانہ ہے، نہ بہت لمبا اور نہ بہت چھوٹا، بھاری گٹیلا بدن، بھاری گٹیلا کہ سخت اور مضبوط جسم، بڑی سی تون، تون کا مطلب بڑا ہوا پیٹ، کالی سیاہ فام رنگت، رنگ کیسا ہے، کالا سیاہ، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، اس کالی رنگت پہ چھوٹی سی گول داڑھی، سفید گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، کرنجی کا مطلب نیلی پیلی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی نیلی پیلی آنکھیں، شری سفید پائجامہ، شری کا مطلب شریعت کے مطابق ٹانگوں سے اوپر، ٹانگوں سے اوپر شریعت کے مطابق سب ٹانگوں سے اوپر سفید پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، کتھی رنگ کی کشمیری شیروانی، کتھی کا مطلب گہرے سرخ رنگ کی کشمیری شیروانی پہنے ہیں، سر پر انابی ترکی ٹوپی، انابی دو رنگوں کا کمبینیشن ہے، سرخ اور گلابی رنگوں سے مل کے انابی رنگ بنتا ہے، سرخ اور گلابی رنگوں کی امیزش سے انابی رنگ بنتا ہے، تو سر پر ترکی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ ترکی ٹوپی کا اپنا ایک اسٹائل تھوڑی سی لمبی سی ہوتی ہے، اس طرح کی ٹوپی ہوتی ہے، تو سر پہ ترکی ٹوپی ہے جو انابی ترکی ٹوپی ہے، اور پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا، جرابیں پہنے ہیں اور انگریزی سٹائل کا کچھ جوتے اس زمانے میں ایسے تھے جو خود موچی بنایا کرتے تھے اور کچھ فیکٹری کارخانے بنتے تھے اور ان کو انگریزی جوتا کہتے تھے، انگریزی جوتے آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ کون کہتے ہیں؟ مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ بھیڑ میں سے رستہ بناتے ہوئے چیختے ہوئے میری طرف آئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ حیران تھا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، کہ میں حیران تھا یہ بابا جی کون ہے، یہ بزرگ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آئے وہ آئے اور آگے مجھے گلے لگا لیا۔ تو میں حیران تھا کہ اللہ یہ قصہ کیا ہے، کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا؟ امیر حبیب اللہ خان جو والی کابل تھے، کابل کے فرمان روا تھے، وہ اور مولوی نذیر احمد خان جو ان کی استاد محترم تھے، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ اس کا دوسرا سین ہو رہا ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہو رہا ہے، جب ان کی اور میری ہڈیاں بستیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہوں، کہ جب میں اور یہ معاہدہ کرتے کرتے گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئے، اس وقت انہوں نے فرمایا، اس بابا جی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرت اللہ بیگ سے کہتے ہیں مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے۔ کون سا مضمون؟ یہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زمانی، جو مرزا فرت اللہ بیگ کہتا کہ اپنے استاد محترم کے بارے میں، کہ جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پہ آ کے ملوں، کہ گھر پہ آ کے تجھ سے ملاقات کروں، مگر موقع نہ ملا، اس ملاقات کا موقع نہ ملا۔ قسمت میں نہ تو آج لکھا تھا، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میری اور تمہاری ملاقات آج ہونی تھی، اس لیے اس سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ مجھے فخر اور ناز ہوتا ہے کہ نذیر احمد کی کتنی اچھی قسمت تھی کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، کہ تیرے جیسا شاگرد اسے ملا، اور کیا کیا کہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ کر دیا۔
کیسا کہ یہ مضمون لکھ کر، یہ کہانی لکھ کر، یہ خاکہ، یہ شخصیت نگاری لکھ کر ان کو زندہ جاوید کر دیا. کتنے اچھے انداز سے مولوی نذیر احمد کے حالات زندگی کو بیان کیا، ان کا طرز رہائش کو بیان کیا، ان کا حلیہ بیان کیا کہ مرنے کے باوجود بھی نذیر احمد زندہ ہے. تو کاش، افسوس ہے کہ ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا. یعنی یہاں مولوی وحید الدین سلیم صاحب یہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میرا بھی کوئی ایسا شاگرد ہوتا، مولوی مرزا فرت اللہ بیگ جیسا، کہ جس نے اپنے استاد کو مرنے کے بعد زندہ جاوید کر دیا. کاش میرا بھی کوئی ایسا شاگرد ہوتا جو میرے مرنے کے بعد ان پہ مضمون لکھتا اور مجھے بھی زندہ جاوید کر دیتا. فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ ہے کون. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان بزرگوں کو، ان بابا جی کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہے کون اور کون ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. مگر میری زبان کب رکتی ہے، یعنی میں بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، میری زبان کب رکتی ہے. میں نے کہا، کس سے کہا؟ بابا جی سے کہا کہ مولوی صاحب گھبراتے کیوں، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں. یعنی میں نے بابا جی سے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی افسوس ہے تو آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں، آپ مر جائیں، اس کے بعد مضمون میں لکھ دوں گا. فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مولوی صاحب مر جائیں گے. اب میں نے تو یہ بات نظرائے مذاق کی، اب مجھے پتا نہیں تھا کہ ایک سال کے اندر اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا. کون سی وصیت؟ کہ اللہ کرے کہ ایسا شاگرد مجھے بھی مل جائے کہ میرے مرنے کے بعد ان پہ ایسا مولوی نذیر احمد جیسا مضمون مجھ پہ لکھے. تو میں نے وعدہ کر لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مر جائیں، مضمون میں لکھ دوں گا. ان کی ایک وصیت اور پھر مجھے معلوم، یعنی یہاں پہ جا کے ہم یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اس خاکہ کا شخصیت نگاری کا نام ایک وصیت کی تعمیل کیوں کیا گیا، کیوں رکھا گیا. کہ مولوی صاحب نے کہا کاش ایسا بھی کوئی میرا شاگرد ہوتا جو میرے مرنے کے بعد مجھ پہ مضمون لکھ دیتا. تو مرزا فرت اللہ بیگ نے کہا، مذاق نہیں کہا لیکن کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، مر جائیں، مضمون میں لکھ دوں گا. اور کیا ہوا، سال کے اندر ہی اندر مولوی وحید الدین سلیم مر گئے اور ان کی وصیت کی تعمیل کرنے کے لیے مرزا فرت اللہ بیگ کو یہ مضمون لکھنا پڑا جس کا نام رکھا گیا ایک وصیت کی تعمیل. کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین ہیں تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ہوئی. نام تو سن رکھا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو مولوی وحید الدین سلیم ہے تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی، بہت پشیمانی ہوئی. میں نے معذرت کی، میں نے معافی مانگی کہ معاف کرنا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا، اس لیے ایسی گستاخی کا بیٹا. وہ خود شگفتہ طبیعت کے مالک تھے. مین شگفتہ لفظی مطلب تو تازہ ہوتا ہے لیکن خوش مزاج طبیعت لے کے آئے تھے. رنج تو کجا، یعنی ان کو دکھ ہوتا میری اس بات سے. یہ تو کجا کا مطلب دور کی بات ہے. بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے رہے. کس جملے کے؟ کہ مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا. دیر تک خود بھی ہنستے رہے اس بات پہ، یعنی وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے کیونکہ شگفتہ طبیعت کے، خوش مزاج طبیعت کے بات ہے. ان کو دکھ ہوتا یہ دور کی بات ہے. بڑی دیر تک اس جملے کے مزے لیتے رہے اور ہنستے رہے. سال ہو گئے نہیں، پیچھے پڑ گئے کہ جس گاڑی میں تو ہے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا، جس ڈبے میں تو ہے رہ کے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا. شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں رکھ دیا کہ میرے والے ڈبے میں رکھ دیا. ادھر رہ چلے. کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی عبدالحق کی دعوت پر اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. اب ایک طرف تو فرت اللہ بیگ کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور دوسری طرف مولوی وحید الدین سلیم کو بھی مدعو کیا گیا اس جلسے میں شرکت کے لیے. تو سفر ساتھ کر رہے ہیں. ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی. مین ادھر ریل اسٹیشن کو چھوڑا اور ان کی زبان چلنی میں باتیں کرنا شروع ہو گئی. رات کے 12 بجے باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے. مولوی صاحب نہ خود سوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں. نہ خود سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں. درجہ اول میں ہم 3 آدمی تھے. درجہ اول میں فرسٹ کلاس اس ڈبے کے اندر ہم 3 آدمی تھے. کون؟ مولوی وحید الدین سلیم اور ایک مرزا فرت اللہ بیگ اور ایک فرت اللہ بیگ کے دوست ہیں رفیق بیگ، یہ شامل ہیں. 3 لوگ تھے. رفیق بیگ تو سو گئے. ہم دونوں میں باتوں
ساری رات باتیں کرتے رہو، باتیں کرتے کرتے صبح ہو. کیا باتیں کی؟ اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا کہ علم کے میدان میں میں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. اصلاحات زبان اردو پر بحث ہوتی رہی. اصلاحات لفظی مطلب کرتے ہیں مرادی معنی، یعنی اوریجنل معنی تو نہ ہو لیکن ہم ان کے معنی یہ والے مراد لیں گے. اور اصلاحات کا مطلب کرتے ہیں کہ کسی علمی یا فنی گروہ کا، کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا. کہ لفظ کے تو عام معنی ہوتے ہیں لیکن یہ علمی جو ادبی لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کر لیں، اس لفظ کے عام معنی کی بجائے کوئی اور خاص مطلب، کوئی اور خاص مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لیں یا اس کو آغاز کر لیں یا اسے مقرر کر لیں. تو یہ اصلاحات کہلاتے ہیں. یعنی اردو زبان میں جو اصلاحات ہیں ان کا ذکر کیا کہ میں نے اس لفظ سے یہ معنی اخذ کیے، اس لفظ کے یہ معنی نکالے، یہ اصلاحات ہیں. تو اصلاحات زبان اردو پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری ہوئی، دوسروں کی خوب خوب برائیاں کی کہ باقی لوگوں کی برائیاں کی اور اپنی تعریفیں بیان کی. مولوی عبدالحق قواعد اردو مولوی عبدالحق کو برا بلا کہا. کیوں کہا؟ کہ اس بیماری میں مجھے زبردستی کھینچ بلایا کہ میں بیمار بھی ہوں اور لیکن مجھے زبردستی بلایا کہ آپ نے اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنی ہے. غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزرے کہ یہ حیدرآباد سے اورنگ آباد تک کا سفر چند گھنٹوں پر محیط تھا لیکن یہ سفر بڑے مزے سے گزر گیا. صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی کہ سونا نصیب ہوا. ساری رات جاگتے جاگتے صبح جا کے کہیں تھوڑی دیر کے لیے سونا نصیب ہوا. شاید گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے کہ شاید 1 گھنٹہ سوئے ہوں گے کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش کا وسیع مطلب تو ہے حملہ کرنا، یعنی چڑھائی کر دی. ان کے شاگرد اور ان کے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ہمارے ڈبے میں، ہمارے ڈبے میں گھس آئے. پھر اٹھ بیٹھے اور پھر وہی علمی مباحث شروع ہوئی، وہی علمی گفتگو شروع ہوئی، بحث و تکرار شروع ہوا. پھپتیاں اڑی. پھپتی کا مطلب کسی کا مذاق اڑانا. پھپتیاں اڑی. اس کو بے وقوف بنایا، کسی کو بے وقوف بنایا، اس کی تعریف کی، کسی کی تعریف کی. اور کاکوں کا وہ زور تھا کھلکھلا کر ہنسنا، کاکا کھلاتے آواز نکال کر ہنسنا. کاکوں کا وہ زور تھا کہ ڈبے درجے کی چھت توڑی جاتی تھی. کہ اتنا شور تھا کیسے لگتا تھا کہ اس ڈبے کی چھت اڑ جائے گی. اور اورنگ آباد تک یہی غول غپاڑا